السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 344 344 سورہ حشر، سورہ نمبر 59، پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 18 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بہت ہی اہم آیات آ رہی ہیں اور بہت اہم رکوع ہے، سورہ حشر کا آخری رکوع۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور سمجھیے کہ بالکل جو ہے ترازو کے مانند ہے۔ 3 رکوع، 3 آیتیں ایک طرف، ایک آیت ایک طرف اور 3 آیتیں ایک طرف۔ پہلی جو 3 آیتیں ہیں اس میں جو ہے بیان ہے عظمت انسان کے بارے میں۔ انسان کی عظمت کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے یا نہیں، اور ہے تو کس بنا پہ۔ اس کے بعد جو ہے بیچ کی جو آیت ہے وہ ہے عظمت قرآن، اور پھر آخری جو 3 آیت ہے وہ ہے عظمت رحمان۔ رحمان کی کیا عظمت ہے، کیا پاور ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کسی کے پاور بیان کرنا ہو تو اس کے نام سے جو ہے پاور جانا جاتا ہے۔ جیسے سچن تندولکر کے بارے میں ماسٹر بلاسٹر، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک کھلاڑی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے تو نام جو ہے رکھ دیا جاتا ہے اس کے اوصاف کے اوپر۔ ٹائیگر تو بہت تیز بھاگنے والا، اس طرح لائن شیر تو اس طرح جو ہے بہت بہادر، اس طرح۔ تو یہ جو ہے انسان کی مجبوری ہے کہ کسی کی صفت سے جو ہے امپریس ہوتا ہے تو اس کا نام رکھ دیتا ہے، پھر وہ اسی نام سے ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی گڈ نیم ہو سکتے ہیں تم سوچ سکتے ہو، all the good names belongs to Allah and Allah alone، لہو اسماء الحسنی۔ بقیہ جتنے اچھے دوسرے لوگ نام رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو عطا کیا ہے، تو وہ جو ہے اس صفات کے حامل ہو گئے۔ ورنہ اپنے آپ میں جو ہے صفات کے حامل اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ تعالیٰ۔ تو یہ عظمت رحمان نام سے واضح ہوگا، ناموں کا بڑا گلدستہ آئے گا۔ تو یہ پہلے جو ہے ہم لوگ عظمت انسان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، یعنی ایمان لائے ہو تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا۔ شرک کفر سے توبہ کر لیے اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے تو اللہ خوش ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، کیونکہ ایک عمل سے اللہ خوش ہو جاتا ہے تو دوسرا غلط عمل سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ کوشش کرو کہ آپ تم سے کوئی غلطی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہ ہو۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو ناراض کرنے سے بچو۔ کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ آگے حساب دینا ہے اسی اعمال کا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، اس پر غور کرو، کیونکہ یہاں پہ تم امتحان کے لیے آئے ہو، تو یہ اسی بیس پر وہاں رزلٹ آؤٹ ہوگا۔ تو اس پر جو ہے چیک کرتے رہو کہ ہماری نیکی کتنی آگے گئی ہے، برائی کتنی ہے، بیلنس ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، پاس ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے، یا اور محنت کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ یہ سب ہر نفس کو چیک کرتے رہنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے اس پر جو اس نے کل کے لیے بھیجا ہے۔ پھر واتقوا اللہ، اور اللہ کو ناراض کرنے سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی انسان کی بہت بڑی عظمت ہے، ایمان اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کے ذریعے سے تمہاری بلندی ہوگی۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہے، تقوی سے محروم ہے، قرآن کہتا ہے یہ جانور ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کم سے کم ان کو جس لیول پہ پیدا کیا ہے اس لیول پہ تو شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تو کھاتے پیتے ہیں کسی اور کا، گن گاتے ہیں کسی اور کا، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب سے اہم آیت ہے عظمت انسان کے بارے میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور نہ ہو جانا تم لوگ ان لوگوں کے مانند نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ دیکھو اوپر ایمان والے اللہ کو یاد کرتا ہے،
اور کافر لوگ بھلا دیا۔ تو نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا دنیا میں کیا دیا، یہ دیکھیں، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا اپنے آپ سے، یعنی اپنی عظمت سے، اپنے شرف سے ان کو بھلا دیا سزا کے طور پر۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ اصل میں نافرمان ہیں۔ جب یہ دیکھیں، اب سوال یہاں پر ٹیکنیکل یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کون ہے جو اپنے آپ سے غافل ہے؟ یا ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ سے غافل ہے، بنجامن نتنیاہو اپنے آپ سے غافل ہے، نریندر مودی اپنے آپ سے غافل ہے؟ یہ لوگ تو زیادہ کیئر کرتے ہیں اپنے بارے میں، ڈیلی ان کی روٹین چیک ہے، ڈاکٹر وغیرہ آتے ہیں، کھانا چیک ہوتا ہے، سب چیز چیک ہوتا ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک ہر چیز کے بارے میں ان کا کیئر ہوتا رہتا ہے، ڈائٹنگ کے بارے میں، سلیپ کے بارے میں، روٹین کے بارے میں، اسٹریس، یہ بلڈ پریشر، ہر چیز چیک ہوتا۔ تو کون غافل ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ کافر تو غافل نہیں ہے، کسی حد تک اگر غافل ہے اپنے آپ سے تو مسلمان ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اپنے آپ سے غافل نہیں ہیں، جو کافر ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے، اب وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں یہ ہے کہ اپنے آپ سے مراد کیا ہے کہ روحانی وجود سے غافل ہے۔ تو ہم لوگوں کا ایک جسمانی وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے، ایک موبائل ہے، اس میں ایک سم کارڈ ہے۔ اگر موبائل کتنی ہی قیمتی ہو، اگر سم کارڈ اس میں نہیں ہے تو موبائل بیکار ہے۔ تو اسی طرح انسان کتنا ہی ہٹا کٹھا کیوں نہ ہو، اس میں اگر روح نہیں ہے، یا روح تو لے کے آیا ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہے، تو پھر وہ بیکار ہے، پھر حیوان ہے۔ بھینس جو ہے 4 پاؤں پہ، یہ 2 پاؤں پہ، اس کو بھی جو ہے بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طرف جاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی کی طرف جاتا ہے، تقاضا ہوتا ہے شہوت کی طرف جاتا ہے، یہ بھی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا سویلائزڈ اینیمل ہے، وہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے انسویلائزڈ اینیمل ہے۔ لیکن روح کا تقاضا کیا ہے وہ تو یہ نہیں معلوم ہے۔ دوسرے کا دکھ درد جاننا یہ تو روح کے اندر ہے، خیر کا مالک ہونا یہ تو روح کے اندر تقاضے ہیں، دوسرے کا دکھ درد میں دیکھ کر کے تڑپ اٹھنا یہ تو روح کے اندر ہے۔ مائنڈ میں تو یہ ہے کہ اپنا فائدہ ہونا چاہیے، اسی لیے آپ دیکھیں بڑا بڑا پڑھا لکھا ڈاکٹر جو گردہ بیچ دیتا ہے، علم کی تو کمی نہیں رہتی ہے، اس سے زیادہ تو دنیا میں کوئی سویلائز نہیں رہتا، لیکن اس سے زیادہ کوئی کرمنل بھی نہیں رہتا، ان نیسیسری آپریشن کر دیتا ہے، لوگوں کی جانوں سے کھیل جاتا ہے 2 روپے کی خاطر۔ وہ دوسروں کی جان کیا بچایا گا، دوسرے کے جان پہ روزانہ چھری چلاتا رہتا پیسے کے لیے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے روح سے غافل، اپنی اصل وجود سے غافل کر دیں گے، کیونکہ اصل تمہاری اہمیت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 7 جگہ ریپیٹ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ جب میں پتلا بنا لوں انسان کا اور جب میں اس میں روح پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں کو سب کو حکم دیا، تو جب روح پھونکوں تو سجدے میں گرنا ہے۔ وہ جو ہے دیکھا ہی نہیں کہ روح کیا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کی جو عظمت ہے وہ روح چپ کی وجہ سے، اگر وہ پاورفل ہے، زندہ ہے، ایکٹیو ہے، تب تو انسان بہت ہی شاندار ہے۔ ابو بکر صدیق جیسا جو ہے وہ علی مرتضیٰ جیسا ہے رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے، اور اگر مر گیا ہے تو ابو جہل جیسا ہے، ابو لہب جیسا ہے۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر جو روح کو زندہ رکھے گا نہیں رکھے گا تو ایسا نہیں کہ آخرت میں دونوں کا حساب برابر ہو جائے گا، نہیں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ کیوں؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور باغ والے برابر نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے روح کی حقیقت کو زندہ رکھا ہے وہ آخرت میں باغ والے ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو جو ہے بھلا دیا ہے اور جانور بن گئے ہیں تو وہ آگ والے ہوں گے۔ ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جلا کر راکھ کر دو ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور باغ والے برابر نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تم کو برابر دکھتے ہیں بلکہ ان سے اعلیٰ دکھتے ہیں۔
اولئک اصحاب الجنت هم الفائزون، باغ والے ہی اصل میں کامیاب۔ اب باغ والے کون ہوں گے؟ جو روح کی حقیقت کو زندہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ پیدا کیا اس فطرت پر وہ قائم و دائم رہیں گے۔ یہ شرم و حیا کا بھی جو معاملہ ہے یہ دیکھیے روح کی وجہ سے ہے۔ اب عظمت قرآن کہ انسان اور رحمان ان کا تعلق اگر کوئی استوار کر سکتا ہے، اس کے اگر بیچ کی کوئی کڑی ہے تو وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن مجید، کیونکہ اگر وہ چپ زندہ نہیں ہے تو رحمان سے تعلق استوار نہیں ہو سکتا۔ اور چپ کے اندر آبیاری لانے کے لیے، چپ کے اندر جیسے بیج ہوتا ہے نا، تو بیج کے اندر سے درخت نکالنے کے لیے جیسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کے دل کے اندر جو چپ ہے، روح ربانی ہے، اس کو ڈورمنٹ سے زندہ کرنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آیات الہی کی بارش کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ روح جہاں سے آئی ہے وہیں سے قرآن بھی آیا ہے۔ وہ روح اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ یہ سمجھے، دونوں ریئر ارتھ منرل سے بھی زیادہ امپورٹنس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اہمیت مت سمجھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے اسے کہ وہ جھک گیا، پھٹ گیا اللہ کی خشیت سے۔ اتنا پاورفل ہے یہ۔ پانی کیسے زمین کو پھاڑ دیتا ہے، بارش کیسے پھاڑ دیتی ہے، اور زمین سے جو دانہ پودا نکال دیتے۔ بیج اندر ہے لیکن بارش کے بغیر کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو آپ کے اندر روح ہے لیکن کلام الہی اگر نہیں جائے گا، روح جو ہے مر جائے گی۔ اسی طرح اگر بیج ہے اور اگر وقت سے پانی نہیں دیے تو بیج بھی مر جائے گا۔ تو بیج کے لیے، درخت اگنے کے لیے جس طرح پانی کی سخت ضرورت ہے، اسی طرح آپ کے اندر روح کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور زندہ صحیح سالم رکھنے کے لیے یہ قرآن کی جو ہے بارش روزانہ ضروری ہے۔ جیسے جسم کو توانا رکھنے کے لیے روزانہ کھانا پینا ضروری ہے، خوراک ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی خوراک ضروری ہے۔ اور روح کے لیے خوراک جو ہے روح اللہ کا خوراک کلام اللہ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ روزانہ اس کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ جو ہے ہر نماز میں آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ 5 ٹائم نماز تو پڑھیں گے ہی نا، مغرب عشاء فجر تو پڑھیں گے نا، اس میں کم سے کم آیات الہی سنیں گے نا، تو وہ جو ہے 5 ٹائم سمجھئے کہ کم سے کم منیمم تو روح کو خوراک ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ پھر جتنا زیادہ جو ہے وٹامن کھلائیں گے اتنا زیادہ جو ہے پاورفل ہوگا، جیسے جسم کو جتنا آپ خوراک دیں گے اتنا ہی توانا ہوتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اگر اس قرآن میں پہاڑ پھاڑنے کی صلاحیت ہے تو تمہارے دل کے جو ہے دبیز پردہ جو اس کو کیوں نہیں پھاڑ سکتا، وہ اندر جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پہاڑ پھاڑنے والی بات بھی جو ہے یہ مثال دی ہے لوگوں کو سمجھنے کے لحاظ سے، ورنہ یہ اور بھی پاورفل کلام ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثال ہے جو ہم لوگوں کے لیے پیش کیے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ اگر یہ قرآن مجید جو ہے پہاڑ کو پھاڑ سکتا ہے تو کیا ہمارے دل کی دنیا کو جو ہے آباد نہیں کر سکتا۔ تو یہ 2 ہو گئے، ایک پہلی 3 آیت میں عظمت انسان، پھر چوتھی آیت عظمت قرآن، اب ہے عظمت رحمان، کیونکہ اصل جو ہے انسان کے جو ہے رحمان سے جتنا قریب رہے گا اتنا ہی انعام پائے گا آخرت میں۔ اور قریب کرنے والی چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کڑی جو ہے، جیسے انجن اور ڈبہ کے بیچ میں کڑی رہتے ہیں نا، ویسے۔ اب دیکھیے عظمت رحمان کیا ہے۔ رحمان کون ہے؟ نام سے پہچانو کون ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ There is no God but Allah۔ اور اس کی یہ صفت کیا ہے؟ الملک، حقیقی بادشاہ، القدوس، اور وہ سمجھے قدوس ہے، نہایت پاک۔ بادشاہ لوگ تو زیادہ تر کرپٹ ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بادشاہ بھی ہے لیکن غلطی سے پاک بھی ہے، ظلم سے پاک بھی ہے۔
السلام سلامتی دینے والا ہے، المومن امن دینے والا ہے، المہیمن نگہبان ہے، العزیز لیکن زبردست ہے، الجبار اور زور آور ہے، المتکبر اور بڑائی والا ہے۔ اب یہ سمجھے تکبر کے بارے میں اللہ کی کوئی پارٹنرشپ نہیں، کوئی شیئر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کے ذہن میں دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہو، جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ تکبر میری چادر ہے، مجھے ہی زیب دیتی ہے، جو تکبر کرتا گویا میری چادر کھینچتا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیز سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تب یہ دیکھیں اتنا پاورفل کوئی بادشاہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلاقی دیکھو، واللہ الخالق البارئ المصور، یہ بھی تینوں تخلیق کا ہے۔ وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ خالق سمجھ جائیے کہ جیسے کریشن، ذہن میں آپ کو جو ہے تخیل بناتے ہیں، تاج محل بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، تو پہلے ذہن میں ایک نقشہ تیار کرتے ہیں، تخلیق، ایک کریٹیویٹی۔ پھر الباری، اس ذہن میں جو آپ کا تخیل ہے اس کو سامنے ایک ڈھانچے کے شکل میں لاتے ہیں پہلے، اور پھر المصور، پھر اس کا جو ہے نوک پلک درست کر کے اس کو فنیشنگ ٹچ دیتے ہیں۔ تو یہ تینوں چیز اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ آج آپ کوئی بلڈنگ بنانے جائے تو یہ جو ہے پلاننگ کوئی کرے گا، تو نقشہ کوئی بنائے گا، تو اسٹرکچر کوئی تیار کرے گا، تو فنیشنگ ٹچ کے لیے کوئی آئے گا، ہوتا کہ نہیں بلڈنگ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا سب کام ہم خود، واللہ الخالق البارئ المصور، لہذا لہ الاسماء الحسنی، کیا کیا گنایا جائے، اسی کے لیے تمام اچھے نام، جتنے بھی گڈ نیم ہو سکتے ہیں، صفاتی نام ہو سکتے ہیں، all to belongs to Allah and Allah alone۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں، ہر وہ چیز جو زمین میں، اسی کے گنگارے ہیں۔ اب تمہارے پاس سمجھنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تم تو چائنیز نہیں سمجھتے، تو جو ہے وہ جانوروں کی جو تسبیح کیا سمجھ پاؤ گے؟ تمہارے سامنے اگر جو ہے جاپانیز جو ہے تسبیح بیان کرے تو تم کو سمجھ میں آئے گی؟ عربی کے علاوہ اپنی زبان میں اگر کرے تو چائنیز اپنی زبان میں اللہ کی تعریف بیان شروع کرے تو تم کو سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آتے تو اس کا کیا مطلب؟ چائنیز لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تصویر نہیں بیان کرتے، بڑائی نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح سے جو ہے دنیا کی ہر چیز بڑائی بیان کرتی ہے، ہم لوگوں کی جو محدودیت ہے کہ ہم لوگ ان کی بات نہیں سمجھ پاتے۔ اچھا یہ ایک آیت چھوٹ گئی تھی، سوری، یہاں سے دیکھیے اتنے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ اب یہ غیب بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے حساب سے کوئی چیز غیب نہیں، سب چیزیں سامنے، لیکن مخاطب کے حساب سے کہ جو چیز ہم لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا بھی جاننے والا ہے، اور جو ہم لوگ کے سامنے ہے اس کا بھی جاننے والا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، وہ سب چیز سامنے ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت جوش مارتی رہتی ہے اور اس کی رحمت قائم و دائم دریا کی طرف مسلسل بہہ رہی ہے۔ اور یہ آج تو میں بیان تشریح کر ہی دیا تھا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب سمجھے کہ 14-15 ہو گئے، کتنے ہو جاتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، اب سمجھے کہ رفلی آپ 1 درجن سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا گلدستہ یہاں پہ آیا ہے۔ تو یہ ہے عظمت رحمان۔ کوئی بولے کہ اللہ کون ہے، تھوڑا انٹروڈکشن کرائیے، شارٹ میں کرائیے، بریفلی کرائیے، تو یہ آیت سنا دیجیے ان کو، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر،
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو یہ 3 آیت میں عظمت رحمان، 1 آیت میں عظمت قرآن، اور اوپر کی 3 آیتوں میں عظمت انسان۔ اور قرآن آیا ہی ہے انسان کو رحمان سے جوڑنے کے لیے۔ الحمدللہ یہ جو ہے سورہ مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ پڑھیں گے سورہ ممتحنہ۔